السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے اسمگلنگ سکینڈل کی۔ تقریباً 30 سے 40 ارب روپے یعنی 4000 کروڑ کے قریب کا ایک ایسا سکینڈل جو خاموشی سے سرحدی راستوں سے گزرتا رہا، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے اس حساس خطے سے جہاں سرحدیں نقشے پر تو واضح ہے، مگر زمین پر ان کی حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بلوچستان کا تپتان بارڈر، جہاں دن کے وقت خاموشی ہوتی ہے مگر رات کے اندھیروں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ 2022 سے 2024 کے درمیان ایک ایسا نیٹ ورک سرگرم رہا جس نے بظاہر قانونی تجارت کے پردے میں ایک بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کو انجام دیا۔ دبئی اور جاپان سے کنٹینرز روزانہ روانہ ہوتے تھے، ایران کے راستے پاکستان میں داخل کیے جاتے اور پھر تپتان بارڈر پر ان کی کلیئرنس ہوتی۔ کاغذوں میں یہ کنٹینرز عام تجارتی سامان دکھائے جاتے تھے، مگر حقیقت میں ان میں اسکریپ، قیمتی کاپر، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، سگریٹس اور لگژری موٹر بائکس، کاسمیٹکس موجود ہوتی تھی۔ یہ صرف سامان کی اسمگلنگ نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل معاشی نیٹ ورک تھا جس میں مبینہ طور پر مقامی ڈیلرز، بااثر اسمگلرز اور بعض سرکاری عناصر کی ملی بھگت کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس انداز میں چل رہا تھا جیسے کوئی پہلے سے لکھا ہوا نظام ہو، جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر طے شدہ ہو۔ اس پورے نظام کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک غیر رسمی مگر اہم مشاہدہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایک ذاتی ملاقات میں ایک اسمگلر نے خود یہ بات کی کہ اس دور میں ایک بندہ صرف ایک دن میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپے تک کما رہا تھا۔ یہ کوئی ماہانہ یا سالانہ آمدنی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک دن کی کمائی تھی، جو اس پورے نیٹ ورک کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مزید یہ کہ کچھ مخصوص اشیاء جیسے کاپر اور قیمتی اسکریپ پر ڈیوٹی اور کلیئرنس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے، مگر زمینی حقیقت یہ تھی کہ کنٹینرز کو بعض اوقات صرف 15 سے 20 لاکھ روپے کی غیر رسمی ادائیگی یا ڈیل کے ذریعے کلیئر کروا لیا جاتا تھا، یعنی ریاستی ریونیو اور اصل ویلیو کے درمیان ایک بہت بڑا فرق پیدا کر کے ایک ایسا متوازی نظام چلایا جا رہا تھا جس سے اربوں روپیوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ تپتان بارڈر پر یہ کنٹینرز ایک تسلسل کے ساتھ آتے رہے، کاغذی کارروائیاں مکمل دکھائی دیتی رہی، مگر عملی طور پر چیک اینڈ بیلنس کمزور یا غیر مؤثر نظر آتا رہا۔ یہی وہ خلا تھی جس میں یہ پورا نیٹ ورک پروان چڑھتا رہا۔ اسکریپ، کاپر اور گاڑیوں کی بڑی مقدار بغیر مکمل قانونی ٹیکس نظام کے ملک میں داخل ہوتی رہی، جس سے نہ صرف ریاستی خزانے کو نقصان پہنچا بلکہ مقامی قانونی کاروبار بھی شدید متاثر ہوا۔ اس صورتحال کی سب سے بڑا جو پہلو تھا صرف مالی نقصان نہیں بلکہ نظام پر اعتماد کا کمزور ہونا تھا۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر روزانہ کی بنیاد پر کنٹینرز کلیئر ہو رہے ہوں اور اتنی بڑی رقم غیر رسمی طور پر گردش کر رہی ہوں تو یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ یہ سب کچھ اتنے عرصے تک کیسے جاری رہا۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس پورے معاملے کی شفاف اور باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔
ریاستی اداروں سے متعلقہ حکام اور ذمہ داران کو چاہیے کہ اس پورے نیٹ ورک کی مکمل جانچ پڑتال کرے۔ ہماری ISI MI ان کو چاہیے کہ ان سب کی جانچ پڑتال کرے، پراپر انویسٹیگیشن کرے۔ جو بھی افراد اس میں براہ راست یا بالواسطہ ملوث ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ساتھ ہی جو بھی ریونیو غیر قانونی طریقوں سے نقصان پہنچایا گیا ہے اسے واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرایا جائے تاکہ ملک کو ہونے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر واقعی ملک کے ادارے اعلیٰ قیادت اور ذمہ دار نظام کے ساتھ مخلص ہے تو اس معاملے کو صرف خبریں یا افواہیں سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اسے ایک سنجیدہ قومی مسئلے کے طور پر لیا جائے تاکہ آئندہ ایسے نیٹ ورکس دوبارہ جنم نہ لے سکے۔ وقت کے ساتھ یہ نیٹ ورک مزید مضبوط ہوتا گیا، کنٹینرز کی آمد ایک معمول بن گئی اور کلیئرنس کا عمل تو بس ایک مشینی انداز میں چلتا رہا۔ ہر مرحلے میں اتنا ہموار نظر آتا تھا جیسے کسی پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہو۔ اس پورے عرصے میں سب سے بڑا نقصان صرف مالی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ریاستی نظام پر عوام کا اعتماد کمزور ہوتا گیا۔ اربوں روپے کا ریونیو نقصان، غیر قانونی مارکیٹ کا پھیلاؤ اور قانونی کاروبار پر دباؤ اس پوری اسکیم کا وہ اثرات تھے جو براہ راست معیشت پر پڑے۔ آخر میں یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جب سرحدی نظام، نگرانی اور ادارہ جاتی شفافیت کمزور ہو جائیں تو وہاں صرف تجارت نہیں بلکہ ایک پوری متوازی معیشت جنم لیتی ہے، اور جب تک اس کے سوالات کی جواب نہیں ملتے یہ داستان کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہے، خاموشی بھی اور گونجتی بھی ہے۔ دوستو، یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان نے چمن بارڈر پر سمگلنگ کے اوپر سخت ایکشن لیا، تو جو سمگلرز تھے، جو بزنس مین تھے، ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ جو ہمارا مال بندر عباس پر اترتا ہے جو پہلے افغانستان جاتا تھا تو کیوں نہ ہم اس کو ڈائریکٹ پاکستان لائیں۔ تو پاکستان ان لوگوں نے یہ تھیوری استعمال کی کہ یہ ایرانی اسکریپ ہے۔ اس چیز میں ان لوگوں نے اس کو پاس کیا، کسٹم سے پاس کیا، تو ظاہر سی بات ہے کسٹم کا کہ حملے تو آپ کو، باقی میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہو گیا کہ وہ اسکریپ کے طور پر لایا گیا کہ اس میں اسکریپ ہے، ان کنٹینرز میں ایرانی اسکریپ ہے، مگر وہ اسکریپ نہیں تھا، وہ خزانے تھے۔ ان لوگوں کی پوری پانچوں نہیں مطلب پاؤں کی انگلیاں بھی گھی میں تھی۔ فی کنٹینر یہ لوگ 80 سے 1 کروڑ روپے تک کما رہے تھے، اور اس میں کسٹم والے بھی ظاہر سی بات ہے ان کے بغیر تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کی مطلب سب نے مل کر یہ اسکیم کیا ہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنے پرائم منسٹر سے اور آرمی چیف سے، اگر واقعی یہ لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہے تو اس کو پکڑا جائے، ان لوگوں کو کیپر کردار تک پہنچایا جائے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط اور زور آور آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ کہیں نہ کہیں تک یہ پہنچ جائے، اور والسلام۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔